پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے پاکستان کے بجٹ اقدامات پر IMF رضامندی ظاہر کر دی ہے اور پاکستان کے معاشی اقدامات سے اتفاق کر لیا ہے۔ IMF کی جانب سے جلد اعلامیہ جاری ہونے کا امکان ہے۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم PM آفس میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف، DG، ISI، دیگر عسکری حکام اور پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق مسائل پر بات چیت ہوگی۔ کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی جائے گی۔ عوام کو ایک ٹکڑے روٹی، ایک کپ چائے کا مشورہ دینے والے الٹی گنگا بہانے لگے۔ منسٹر انکلیو کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری ECC ایجنڈے کا حصہ۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت کی مظاہرے کی نگرانی کے لیے کیمراز کی خریداری بھی ایجنڈے کا حصہ۔ احتجاج کے دوران قیام امن کے لیے 14 کروڑ اضافی فنڈز کی منظوری شامل۔ اسلام آباد کے سیکیورٹی کیمرے خریدنے کے لیے 3 کروڑ 93 لاکھ روپے درکار۔ NCOC کی تشہیری مہم کے لیے 4 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ فاروق حبیب کا رد عمل ٹویٹ کیا، جن کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، وہ وزرا کالونی میں گھروں کی آرائش کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں۔ 18 کروڑ روپے PTI کے احتجاج کو روکنے کے لیے بھی مانگے۔ نیب قانون میں ترامیم لانے والوں کو بے شرمی پر جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ نیب قوانین میں ترمیم ملک پر بمباری سے بھی بڑا جرم ہے۔ عمران خان کا نئے نیب قوانین اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار نیب سے لے کر انہوں نے اپنی چوری کو لائسنس دے دیا۔ اب صرف FIA کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اختیار ہوگا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ثبوت کی فراہمی بھی نیب کے ذمے لگا دی۔ خرم دستگیر کہتا ہے ہم اس لیے آئے تھے، عمران خان 100 نئے ججز لگا کر جیلوں میں ڈالنے والا تھا۔ بیرون الملک لوگ جو تھے سو تھے، اصل تو یہاں ہیں جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مسلط کیا۔ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے۔ یہ جو ترامیم ہیں یہ آئین پاکستان کے، ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کے مطابق ہے۔ عمران خان عدالت جانا چاہتے ہیں، شوق سے جائیں، ان کا حق ہے۔ نیب ترامیم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے تناظر میں آئین کے مطابق کی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ریٹائرڈ کے بجائے حاضر سروس ججز کو نیب میں تعینات کیا جائے گا۔ نیب چیئرمین کو دوبارہ تعینات نہیں کیا جا سکے گا۔ نیب ٹھوس وجہ کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا نیب کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، جب تک نیب ہے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ نیب نے آج تک کس سیاستدان کو مجرم قرار دیا؟ عارف الوی PTI کی ٹوپی اتاریں اور صدر کی پہنیں، ہمارے کیس چاہے چلاتے رہیں لیکن نیب ختم کر دیں۔ ترامیم کے بعد نیب ختم ہو چکا۔ سابق مشیر احتساب مصدق عباسی کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں 25 میں سے 15 افراد پر جرم ثابت ہو چکا تھا۔ 10 لوگ رہتے تھے، ان میں آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی شامل ہیں۔ TT اور رینٹ سکینڈل کے فیصلے 2-3 ماہ میں ہونے والے تھے۔ فیصلے نواز شریف، مریم، شہباز، حمزہ کے خلاف آنے کی امید تھی۔ اب بے نامی ہو یا بڑی کرپشن، نیب کے دار اختیار میں کوئی کیس نہیں رہا۔ 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 ہے، اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے۔ معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب میں کہا سلیکٹڈ نے معاشی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سبسڈی کے نام پر گیم کھیلا، پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ہماری خارجہ پالیسی تجارت ہے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ اکتوبر میں پاکستان پیٹ آف ٹریڈ لسٹ سے نکل جائے گا۔ جلد GSP+ کے محاذ پر بھی خوشخبری ملے گی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب کرائی۔
हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म किया ताकि पाकिस्तान को बचा सकें। अमरीकी साजिश के नतीजे में भिखारी काबीना में बिलावल को वजीर सैर व तफरी का ओहदा मिला। बिलावल दुनिया के चक्कर लगाकर मगरिब की गुलामी निभाता रहा। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद कहते हैं बिलावल भुट्टो बेशर्मी से वालदा की किरदार कुशी करने वाले लोगों के साथ बैठा हुआ है। शरीफ और जरदारी खानदान का फैटिफ में बहुत घटिया किरदार रहा। पार्लियामेंट में नैब तरामीम कानून पास करवा कर नैब को खत्म कर दिया गया। NRO 2 की कीमत पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। इनके वजीर ने एतराफ किया साजिश इसलिए की कि इमरान खान हमें जेलों में डाल देता। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं। साबिक हुकूमत ने जानबूझकर कीमतें कम की। इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा हमें इनके किए वादे पूरे करने पड़ रहे हैं। इनको अवाम का कोई दर्द नहीं, अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे चाहे वो वन टाइम हो। वज़ीर आज़म ने अच्छा वक्त जल्द आने की नवीद सुनाई, साथ ही मजीद मुश्किल फैसलों का इंदिया भी दे दिया। फार्मूला तो उनका यही था ना कि उन्होंने हमें कहा था कि 30 रुपए जो है फी लीटर आपका जो है वो PDL होने चाहिए। आहिस्ता अपनी जो 17% जीरो आपने किया हुआ है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। लौट के बुद्धू घर को आए। शहबाज हुकूमत का IMF से डील के लिए पीटीआई हुकूमत के फार्मूले पर चलने का फैसला। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोल और डीजल पर 17% सेल्स टैक्स के लिए हमने यही सोचा था, हम रूस से सस्ता पेट्रोल लेंगे और टारगेटेड सब्सिडी देंगे। कंपनी से डिविडेंड के 625 अरब रुपए भी रिलीफ में इस्तेमाल होने थे। सियासी इस्तेहकाम न होने से डॉलर 30 रुपए महंगा हो गया। ये ना हो तो पेट्रोल समेत महंगाई में खुद ब खुद काफी कमी हो जाती। शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से ताल्लुक नहीं। काबीना को ब्रीफिंग में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मरीम नवाज को झुटला दिया। कहा पेट्रोल कीमतों में इजाफा आलमी मंडी के बायस है। मरीम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह PTI IMF मुआहदे को करार दिया था। एहसन इकबाल का भी एतराफ, कहा पेट्रोल पर सब्सिडी IMF ने खत्म कराई। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया कि IMF कहता है कि हम कर्ज पेट्रोल पंप पर बांटने के लिए नहीं दे रहे। पेट्रोल कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से भी हुआ। हमाद अजहर का रद्द अमल, बोले इनकी अपनी जुबान से ही सच निकल आया। वज़ीर आज़म की मशहद पर ब्रीफिंग, अपने वज़ीर खजाना की जरूरत भी महसूस न की। इत्यादियों को साथ खड़ा करके मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर दी। वज़ीर खजाना कुछ देर बाद भागते दौड़ते आए। आगे आने के लिए इधर उधर तांग झांग करते रहे, फिर चुपचाप कोने में खड़े हो गए। मुआशी टीम में तब्दीली नागुज़ीर है तो कर दी जाए। लंदन से भी पैगाम मिल गया। हुकूमत की गिरती साख पर नून लीग की सीनियर क़यादत शदीद परेशान। ज़राए के मुताबिक नून लीग का कहना है कि इत्तेहादी जमातों के कायदीन को भी हुकूमत का दिफा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो से कहा जाए कि वो मुआशी सूरत हाल पर बात करें। तमाम वज़रा को कौमी असम्बली और सेनेट में हाज़िरी यकीनी बनानी चाहिए। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतादिद शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। पेशावर, मर्दान, हंगू, कोहार, बुनेर, लकी, मरवत, मोहम्मद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बहकर, कमालिया, फालिया समेत पंजाब के कई शहरों में भी ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर और मरकज़ वस्ती अफगानिस्तान में था। प्री मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में नदी नाले बिफर गए। सोनारी के करीब कौमी शाहरा का पुल बह गया। कोयटा और दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
یوب میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈیرہ بگٹی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی, 3 افراد زخمی. خیبر پختونخوا میں بھی نظام زندگی درہم برہم. سیلابی ریلا کئی دیہات کی رابطہ سڑکیں بہا لے گیا. متعدد مکانات تباہ ہو گئے. بجلی کی فراہمی بھی معطل. پنجاب کے کئی شہروں میں بھی تیز بارش. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے, آج بارش کا امکان. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں کہ باہر کون کیا کر رہا ہے. انصاف کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا. دیگر پارٹیز کے کیس بھی جلد مکمل ہوں گے. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں, فیصلہ قانون کے مطابق آنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا کہ کیس فورن فنڈنگ کا نہیں, ممنوعہ فنڈنگ کا ہے. ممنوعہ فنڈنگ میں سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. پی ٹی آئی کا کیس تیزی سے سنا گیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے. بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش. بلوچستان کے بجٹ کا کل حجم 612 ارب روپے ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 15% اضافے کی تجویز. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. ترقیاتی اخراجات کا حجم 191 ارب سے زائد. بجٹ میں صحت, تعلیم, امن و امان, مواصلات کو ترجیح. لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 1 ارب روپے مختص. مزدوروں کی کم از کم ماہانہ اجرت 25,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز. 3,500 نئی اسکیموں کے لیے 59 ارب مختص. پیپلز پارٹی کی طرف سے سست روی پر ایم کیو ایم کا شکوہ. ایم کیو ایم رہنما محمد حسین کہتے ہیں بلدیاتی قانون ہمارے لیے شہرت ہے. پیپلز پارٹی کو 26-27 اپریل کو مسودہ دیا. مئی گزر گیا, جون چل رہا ہے, ابھی تک جواب کے منتظر ہے. اے آر وائی نیوز اب بھی کچھ علاقوں میں بند ہے. عوام کا پسندیدہ ترین چینل نہ دکھانے والے کیبل آپریٹرز کا پیمرا کے سامنے اعتراف. پیمرا لاہور اور پیمرا ملتان میں الگ الگ سماعت. لاہور کے کیبل آپریٹر نے اعتراف کیا کہ وہ اے آر وائی نیوز دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریاں ہیں. دباؤ پر اے آر وائی نیوز کو بند کیا. ملتان میں الفا کیبل کا مضحکہ خیز جواز. کہا اے آر وائی کو ویورشپ ڈیمانڈ پر بند کیا. اے آر وائی نیوز نے درخواست کی کہ 3 سال کی ویورشپ ریٹنگ نکلوائیں. اے آر وائی نیوز کئی سال سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ناظرین کا پسندیدہ چینل ہے. تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.